اور اب آج کل کے سب سے بڑے عوامی مسئلے کی بات کرتے ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس بحران بھی شدید ہو گیا ہے۔ 3 وقت گیس فراہمی کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ چائے پکانے تک کی گیس نہیں آ رہی۔ کھانا پکانا تو بھول جائیں، شہری مہنگی لکڑی خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں گیس کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ کراچی سے کوئٹہ تک شدید سردی میں ٹھٹھرتے شہریوں کو گرم چائے تک پینا نصیب نہیں ہوتی۔ فجر میں بھی جو ہے گیس نہیں ہوتی، پانی گرم نہیں مل رہا ہوتا۔ جاب کرنے والے بندے جب ہم گھر سے باہر آتے ہیں تو گھر میں گیس نہیں ہے، جب ہم یہاں سے گھر جاتے ہیں تب بھی گھر میں گیس موجود نہیں ہوتی۔ لکڑیاں جلاتے ہیں صاحب، گیس کی عادت چھوڑ دی۔ پنجاب میں بھی گیس کی قلت نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ لکڑیاں لے آنی پڑتی ہے، گیس اگر سلنڈر بنانے کے لیے جاؤ تو سلنڈر بہت زیادہ، اس کا بھی بہت ریٹ ہے، ہم تو بہت تنگ ہیں۔ کسٹمر آ رہے ہیں روٹی لینے کے لیے، ان کا بڑا پرابلم بن رہا ہے کیونکہ روٹی مل نہیں رہی۔ اگر گیس ہوگا تو ہم روٹی جو ہے وہ بنا کے دیں گے۔ لکڑی کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی ہے۔ اور یہ صرف لاہور اور کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک سے اسی قسم کی شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ گیس نہیں ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ گیس بحران بھی شدید ہو گیا ہے۔ 3 وقت گیس فراہمی کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ چائے پکانے تک کی گیس نہیں آ رہی۔ کھانا پکانا تو بھول جائیں، شہری مہنگی لکڑی خریدنے پر مجبور ہیں۔ بالکل کھانا ہی نہیں کھا رہے ہیں، ہم لوگ بھوکے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں۔ گیس نکالی گئی ہے، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو جام، ٹنڈو آلایار، سانگڑ، اس کا کیا ہے؟ اس کا جواب دے۔ جو گیس ہے ہمارے بلوچستان سے نکلتی ہے، کوئٹہ میں -7 ہے۔ اتنا گیس کم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ سردی سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ گیس کی پریشانی یہ بالکل کم ہو گئی، گیس آ بھی نہیں رہی جو سردی شروع ہوئی ہے۔ صبح ہوتی ہے شام کو ہوتی نہیں ہے۔ بازار سے کھانا لے کے جانا پڑتا ہے تو کب تک لے کے جائیں گے؟ گیس آ نہیں رہتی، ماما نے ناشتہ بنانا ہوتا ہے تو پھر خالی پیٹ اسکول جانا پڑتا ہے۔ سردی بڑھتی ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ہوگی، اس میں ہم بلیم تو نہیں کر سکتے کسی بھی گورنمنٹ کو۔ بجلی بھی نہیں آتی، گیس بھی نہیں آتی، کوئی چیز آنی چاہیے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، بالن ڈھونڈنے جاؤ جی، وہ ناشتے کے لیے کبھی کسی ہوٹل پہ دھکے کھاؤ، کبھی کدھر لائن میں لگو، رات کو گھر جاؤ، اپنا گیس نہیں ہوتا، صبح اٹھو تو بجلی نہیں ہوتی۔ بل ادا کرتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے مسائل نہیں حل ہو رہے۔ باہر سے کھانا لانا پڑتا ہے، جتنی مہینے کی انکم ہوتی ہے تو وہ ساری باہر کے کھانے میں لگ جاتی ہے۔ کراچی میں کھانے کے اوقات میں بھی گیس نہیں مل رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم عمران خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے کہا کہ کراچی میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی بند ہے۔ گیس بندش کے باعث لوگ کھانا بازار سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ ایس ایس جی سی گھریلو صارفین کو کھانے کے اوقات میں گیس بندش سے باز رہے۔ اور اس صورتحال پر بات کرتے ہیں وزیر توانائی حماد اظہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر یہ کہیے گا، جس طرح سے سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کھانے کے اوقات میں کم از کم گیس آپ فراہم کر دیا جائے گا حکومت کی جانب سے، لیکن ابھی تو کھانا تو دور کی بات ہے، چائے کے لیے بھی گیس نہیں آ رہی۔ یہ کیا سچویشن ہے؟ کب تک اس پر قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیں، یہی بات ہم پچھلے 1-2 مہینے سے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں وہ 9% سالانہ کے حساب سے ان میں کمی آ رہی ہے، اور یہ اب آپ یہ حساب لگائیں کہ جب سے ہم آئے ہیں 25% سے زیادہ پی ٹی آئی کے دور میں گیس کے ذخائر میں کمی آئی ہے۔ نون کے دور میں بھی کمی آتی رہی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کمی آتی رہی، اور اس کی وجہ سے ہمیں سردیوں میں گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو ہماری امپورٹڈ گیس ہے وہ بہت مہنگی ہے، وہ 2500 روپے کی ہے۔ ہمارا جو بیسک ٹیرف ہے وہ 300 روپے کے قریب ہے، تو وہ بھی ہم سپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے تو کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں گی۔ اگر ہم وہ کھل کے سپلائی کرنا شروع کریں تو ایک حد سے زیادہ وہ بھی سپلائی نہیں کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں ہم اس وقت گیس مینجمنٹ کر رہے ہیں، اور آج ایک اسٹے بھی آ گیا ہے گویا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو جنرل نان ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کے کنیکشن بھی نہیں کاٹ سکتے ڈومیسٹک سائٹ کو سپلائی کرنے کے لیے۔ تو وہاں سے بھی فی الحال ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ ہم جس طرح ماضی میں گیس کٹیل کر کے سپلائی کرتے تھے ڈومیسٹک سائٹ پہ، تو فی الحال اس کے لیے بھی آج ایک اسٹے جو ہے وہ موجود ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہم نے ایک بجلی کا بھی ایک پیکج دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ بجلی حماد جو صاحب ہے آپ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ فیکٹس عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس کو مسئلہ ہے صرف گیس کا، اس کو مطلب ہے گیس سے، اس کو گیس چاہیے۔ اوپر سے اپوزیشن کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایل این جی اگر بر وقت خرید لی جاتی تو آج اس بحران کا سامنا ہی نہ ہوتا۔
بالکل یہ غلط بات ہے. LNG تو ہم نے پوری دنیا میں LNG کی قلت ہے, اور یورپ UK جو ہے اس کو قطر کی طرف سے دسمبر میں کوئی بھی کارگو نہیں آ رہا, لیکن ہمیں نہ صرف سارے کارگو موصول بھی ہو رہے ہیں قطر سے, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں, اور 12 کے مقابلے میں ہم نے 10 کارگو سیکیور کیے. لیکن LNG ہم ایک حد سے زیادہ ڈومیسٹک سائٹ پہ نہیں دے سکتے, ورنہ لوگوں کا جو گیس کا بل ہے وہ تو 10 گنا بڑھ جائے گا نا. اب 2500 روپے کی LNG جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے. کل شاہد خاقان عباسی نے بھی ایک جگہ پہ سوشل میڈیا پہ کہا کہ جی اگر LNG سپلائی کی جائے گی تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اس سے 6 گنا بڑھ جائے گا. لیکن حماد صاحب ریٹ ہے وہ 6 گنا نہیں بڑھے گا. گھریلو صارفین کو ریلیف کب دیا جائے گا؟ سب سے زیادہ گھریلو صارفین متاثر ہو رہے ہیں, ان کو کب گیس فراہم کی جائے گی؟ پورا دن گیس نہیں آتی ہے. دیکھیں 70% سے زیادہ لوگوں کے پاس تو پاکستان میں گیس کا کنیکشن نہیں ہے, پائپڈ گیس کی سہولت انہیں مہیا نہیں ہے. جن 28% کو مہیا ہے ان کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ڈفرنٹ سیکٹرز کی کٹیلمنٹ ہوتی ہے, جس میں جنرل انڈسٹری, نان ایکسپورٹ کی کٹیلمنٹ ہے, CNG کی کٹیلمنٹ ہے, وہ ہم ساتھ کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ جو ڈومیسٹک سائڈ ہے اس کو گیس کی جو سہولت ہے وہ مہیا ہوتی رہے. لیکن حماد صاحب ہم تو آپ کو آپ کا وعدہ ہی یاد دلا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 28% ایسے علاقے ہیں جہاں پر گیس آ رہی ہے. ہم تو جس سے بھی بات کریں کراچی میں ہر دوسرے گھر کا یہی مسئلہ ہے کہ گیس نہیں آ رہی, نہ کھانے کے لیے آ رہی ہے نہ ہی چائے کے لیے آ رہی ہے. دیکھیں یہی وجہ ہے نا کہ ہم جب سے ہمارے 9% گیس کے ذخائر, قدرتی ذخائر پاکستان میں کم ہو رہے ہیں, جبکہ جو سوئی سدن گیس ہے وہ اس کے اندر گیس کی جو ڈومیسٹک سائٹ پہ کنیکشنز ہیں اس کی ہر سال 10% اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ونٹر لوڈ میں. تو یہ اب ایک مس میچ آ گیا ڈیمانڈ اور سپلائی میں پاکستان میں گیس. اور لیکن آپ نے کہا کہ گیس کے ذخائر ختم ہو گئے, لیکن جب آپ اعلان کرے تھے کہ دن میں 3 مرتبہ گیس آئے گی تب تو یہ بات آپ کے علم میں ہوگی نا؟ نہیں, ہم نے تو اس وقت یہی اعلان کیا تھا نا کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ 3 وقت جو ہے اس پہ گیس فراہم کی جائے. اب آپ دیکھیں ایک طرف ہم پہ کورٹ کا سٹے ہے, لیکن 3 وقت بھی نہیں آ رہی ہے تو اب ہم کیا سمجھیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ جی دوبارہ سوری کہیے گا. 3 وقت بھی گیس اب نہیں آ رہی ہے, ہم کیا سمجھیں کہ پھر حکومت نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے, اسی طرح گزارا کیا جائے گا سردیوں میں؟ دیکھیں ہم اس وقت ایک روٹیشن پالیسی پہ جا رہے ہیں جہاں ہم انڈسٹری کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم ہر انڈسٹری کو دن میں 1 دفعہ ناغہ دیں گے, 1 دفعہ چھٹی دیں گے ہفتے میں, تاکہ ڈومیسٹک سائٹ پہ ہمارے گیس کے پریشرز انکریز ہوئیں. لیکن شکایت تو حماد صاحب برآمدی صنعت سے بھی آ رہی ہے کہ وہاں بھی گیس بند ہے. نہیں, جو دیکھیں ایکسپورٹ سیکٹر, ہمارے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو تو ہم نے پرائیورٹی دی ہوئی ہے, اور جو ایکسپورٹ سیکٹر ہمارا LNG پہ ہے, جیسے SNGPL کی اگر مثال لے لیں تو 2300 انڈسٹریز وہاں پہ ہے, جس میں سے 1870 کو گیس بلا تعطل فراہم کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اس سال ہم گیس فرٹیلائزر انڈسٹری کو بھی دے رہے ہیں. یوزلی فرٹیلائزر انڈسٹری کو ہم گیس 1 نومبر کو بند کر دیتے ہیں. یہ پہلا سال ہے کہ ہم ان کو بھی گیس دے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت یوریا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے, تو ان کو بھی ہمیں گیس دینا پڑی. اور یوریا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس سے ہماری خوراک پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا حماد اظہر صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.